اچھا جی، تو ہم آتے ہیں جی پیرنٹنگ کی مختلف اقسام ہیں، بہت ساری معلومات اس حوالے سے اب فراہم کی جاتی ہیں. ایک کہلاتی ہے ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ، یعنی کہ اوور پروٹیکٹیو، اوور پرفیکٹنگ، اوور کنٹرولنگ. لیکن ایک پیرنٹنگ کہلاتی ہے جس کا ابھی ہم نے یہاں پر حوالہ دیا، کینگرو پیرنٹنگ. اس کا مطلب یہ ہے ایسے یعنی کہ بچے، خاص طور پہ جو پری میچور بچے ہوتے ہیں، وہ صحت مند رہیں اور ان کی گروتھ اچھی ہو، تو جو ماں سے ان کا لمس ہوتا ہے، جو ماں سے ان کا ٹچ ہوتا ہے، اسکن ٹو اسکن جو ٹچ ہوتا ہے، اس سے ان کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ قدرتی گروتھ جو ہے اس کا عمل ہم دیکھتے ہیں تیزی سے بڑھتا ہے. تو یہ محبت جو ہے ماں سے جو بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ بڑا میٹر کرتی ہے. اس سے ایکچولی کینگرو پیرنٹنگ، اور خاص طور پر یہ جو پری میچور بچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ماں کا ایک تعلق رہے اور ایک سپورٹ رہے. تو اور ماں کے لمس کے بارے میں تو ویسے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بڑا ایک شفا بخش ہوتا ہے بچوں کے لیے. تو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں لائف کوچ ارم بنت صفیہ. تھینک یو سو مچ ارم فار یور ٹائم. یہ ذرا فرمائیے گا کہ کچھ تو ہم نے حوالہ دیا، اور کینگرو کے حوالے سے تو میری جو معلومات تھیں وہ اسی حد تک تھیں جو ہم نے تذکرہ کیا. یہ کینگرو پیرنٹنگ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے کیا، اور کائنڈلی ایکسپلین دس. السلام علیکم آپ دونوں کو. اشفاق اینڈ صدف، جزاک اللہ خیر فار ہیونگ می. الحمدللہ. کینگرو پیرنٹنگ واز کوائنڈ ان دا 1970s ان کولمبیا. 2 ڈاکٹرس تھے، اور وہاں پہ چونکہ برتھ ریٹ جو تھا وہ بہت لو تھا اور پریمی بیبیز ہو رہے تھے اینڈ دا ڈیتھ ریٹ واز گیٹنگ ہائر، تو دے انٹروڈیوس دیٹ. پھر اس کے بعد زمبابوے کے ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نیل، ہی انٹروڈیوس دیٹ ان افریقہ. اور ابھی اس وقت ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں تو آغا خان یونیورسٹی has introduced kangaroo parenting in the NICU section of the hospital, اور رورل ایریاز میں بھی اس کی ایجوکیشن اور ایجوکیشنل ویڈیوز ہیں. اور جیسے کہ صدف نے بتایا کہ اسکن ٹو اسکن ٹچ، primarily this was for premature babies, right? اور اس لیے تھا کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے تھے. بیبی کی گروتھ بہتر ہو رہی تھی، اس کی فیڈ بہتر ہو رہی تھی، اسکن ٹو اسکن اسٹیمولیشن کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر جو تھا، بیبیز کا جو ٹیمپریچر تھا وہ ریگولیٹڈ رہتا تھا. تو اینڈ اٹ از ایگزیکٹلی لائک اشفاق سیڈ، کینگروز لائک جیسے اپنے پاؤچ میں رکھتے ہیں پیرنٹس اپنی اسکن کے ساتھ جب ان کو لگا کے رکھتے ہیں. اوکے، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ the kid should be bare bodied، مطلب اس کا تاکہ اسکن ٹو اسکن ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو، اس طرح کا ہے کچھ کانسیپٹ. جی جی، اسکن ٹو اسکن، لائک فار ایگزامپل بیبی کو ٹوپی پہنا دی، ساکس بنا دیے، ڈائپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پیرنٹس جو ہیں، فادرز ہوں، مدرز ہوں، گرینڈ پیرنٹس ہوں، جو بھی کوئی کیئر ٹیکر ہو، ان کی اسکن کے ساتھ بیبی کی اسکن جو ہے وہ ٹچ کرتی رہے. جیسے آپ یوزلی اپنے بیبیز کو یوں اٹھاتے ہیں یا یوں اٹھاتے ہیں، رائٹ؟ تو وہ کانٹیکٹ میں میکسیمم رہے. اور یہ جب اسپیسیفکلی جب یہ ہاسپٹلس میں کرایا جاتا ہے یہ پریمی بیبیز کو، تو یہ 0 to 3 months کا پیریڈ ہوتا ہے. اچھا، لیکن ہم اگر ان بچوں کی بات کریں جو ہیلدی ہیں، ان کے لیے بھی یہ فائدے مند ہو سکتا ہے کیا؟ ان کے ساتھ بھی اس طرح کی پیرنٹنگ ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. آئی آنیسٹلی جتنی ریسرچ کی ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ اے میڈیکل ڈاکٹر، میں بار بار کہتی ہوں، ہاؤ ایور ریسرچ سائنس بیس جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو وہ یہی بتاتا ہے کہ unless until there are certain, of course ہر کیس ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن میجورٹی یہی ہے کہ we humans we want the touch، وہ warmth ہمیں ملتی ہے، رائٹ؟ ایون ہماری سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صحابہ کرام کے ہاتھ پکڑ کے جب ان سے بات کرتے تھے تو وہ جو ایک انرجی تھی that was totally on a different level, right؟ تو of course اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ کریں تو وہ جو بانڈنگ ہوتی ہے، and this is scientifically proven, I'm not saying this just because it's scientifically proven کہ healthy بچوں کے ساتھ بھی بانڈنگ بہتر ہوتی ہے. انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے from one person to the other، ایسے ہی ہوتا ہے جسے ہم وائبس کہتے ہیں. ہاں ایسا بھی ہے. اینڈ اٹیچمنٹ بہتر ہوتی ہے، پیرنٹ چائلڈ بانڈنگ بہتر ہوتی ہے، کنیکشن بہتر ہوتا ہے. ارم، میں ایک چیز ریڈ کر رہا تھا ابھی جب آپ سے اس ٹاپک پہ بات ہونا شروع ہوئی کہ اس سے بیبی کے ویٹ گین میں بھی فرق پڑتا ہے، پھر اس کے انفیکشن کا رسک بھی کم ہوتا ہے. جی بالکل پڑتا ہے. اچھا، اس کے آکسیجن لیولز بہتر ہوتے ہیں، پھر باڈی کا ٹیمپریچر تو ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے وہ ہوتا ہے، پھر اٹ سپورٹس لانگر پیریڈز آف کوائٹ اینڈ کام سلیپ. تو یہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ وغیرہ کی گئی ہے؟ آئی مین آئی ڈو بلیو اٹ کہ ہاں جی ہمارے مذہب میں یہ بتایا گیا، لیکن کوئی اس کے اوپر ریسرچ کی گئی ہے، تحقیق کی گئی ہے؟ ہاں نہیں، اس کے اوپر ریسرچ ہے. آئی ہیو آف کورس، میں نے یہی پہلے کہا کہ آج ریسرچ بھی ہے، بٹ دس از فرام آور دین آلسو. تو ریسرچ ڈیفینیٹلی ہے آف کورس. فار ایئرز آف ریسرچ کے بعد ہی انہوں نے اس چیز کو مطلب کہ دنیا بھر میں ہاسپٹلس میں انہوں نے اس کو
آپ کو ریسرچ کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل یہ دیتی ہوں کہ جب انہوں نے کینگرو اسکن ٹو اسکن کرنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ پریمی بیبیز کا فیڈ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے. ان کے اندر خود بخود نیچرلی وہ ڈائجسٹیو انزائمز پروڈیوس ہونے لگے جس کی وجہ سے بچے کی فیڈ لینے کی جو صلاحیت تھی, طاقت قوت تھی, وہ بڑھ گئی. اینڈ دیٹ از وائی دا ویٹ گین بیکمز بیٹر. اچھا ارم ایک چیز اور بتائیے گا, اکثر ماؤں کو یہ مشورے بھی دیے جاتے ہیں کہ بچے کو تھوڑا سا اس کے اپنے اون چھوڑ دینا چاہیے, یعنی جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے 6 منتھ کا ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ وہ ہر بات کے لیے ماں پر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ رہے, تو اس کی اپ برنگنگ جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی, اس کی گروتھ کیسے ہوگی. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو کینگرو پیرنٹنگ ہے وہ کرتے کرتے سم ٹائمز ماں باپ جو ہیں وہ اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایک بچے کے لیے ہارمفل صورتحال بن سکتی ہے؟ اچھا اگین بیسڈ آن آپ اس کو پرسیو کیسے کر رہے ہو اور آپ کی سچویشن آپ کو الاؤ کیا کہہ رہی ہے. صرف آنیسٹلی بینگ اے مدر آف 3 kids مجھے پتا ہے کہ اٹس سو اوور ویلمنگ. مطلب مائیں خود تھک جاتی ہیں بچے کو ہر وقت اٹھا کے اور رکھ کے, اور تھوڑا سا مطلب دے وانٹ کہ مطلب ان کے بازوں کو تھوڑا سا آرام ملے, یہ ہے. لیکن جو آپ وہ اوور پروٹیکٹیونیس کی بات کریں نا, وہ یہ والا کہ رو پڑا تو میں فوراً اٹھا لوں, مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں لگتا. اگر اس عورت کو, اس فادر کو, اس مدر کو یہ پریولیج ہے تو ضرور کریں, بیکاز اگین سائنٹیفکلی اٹس پروون کہ بچے بگڑتے نہیں ہیں اف اونلی اپنی ایج کے ساتھ مور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. ہاں ایک بڑی فائن لائن ہے ان میکنگ دیم کو ڈیپینڈنٹ آن یو, یا ان میکنگ دیم یا بینگ اوورلی پروٹیکٹیو آف دیم. وہ پھر ہمیں خود اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں بچوں نے اپنے ٹائم سے, اپنی ایج سے سیکھنی ہے. نظر رکھنا ایک الگ چیز ہے کہ نظر آپ بالکل رکھیں, ان کی اپنی نظروں میں رکھیں, لیکن بالکل اوور پروٹیکٹیو نہ ہوں تاکہ وہ بھی کچھ اپنے تئیں سیکھ سکیں. دنیا اتنی آسان نہیں ہے ہر کسی کے لیے. تھینک یو سو مچ ارم بنت صفیہ فار بینگ ود